بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند بیڈ پر لیٹی ہوئی تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی ہمدردی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، اس نے وحشت سے مجھے جھکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے چیخنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا لگتا ہے تم میرے بھائی سے شادی کر کے مجھے اس گھر سے نکال دو گی؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اس نے پاگلوں کی طرح مجھے مارنا شروع کر دیا اور اپنے لمبے ناخن میرے چہرے پر گاڑ دیے، جس سے میرے چہرے سے خون رسنے لگا۔ شور اور میری چیخیں سن کر گھر کے مہمان اکٹھے ہو گئے۔ سب مجھے چھڑوانے لگے اور بڑی مشکل سے میں وہاں سے چھوٹ کر بھاگی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر خوف سے تڑپتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ میرا شوہر آ گیا۔ میری زخمی حالت دیکھ کر مجھے سنبھالنے کے بجائے وہ الٹا مجھ پر ہی چیخنے لگا کہ تمہیں… میں اپنے باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی فوزیہ تھی، جس کی ہر ضد خواہش کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا تھا۔ میرے ابا پاک فوج میں تھے اور جب بھی چھٹیوں پر گھر آتے تو ان کا سارا پیار اور ساری توجہ صرف میرے گرد گھومتی۔ ان کے بڑے سے سفری بیگ میں جہاں باقی گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا، وہیں میرے لیے تحفوں کا ایک الگ اور خاص ڈھیر ہوتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دونوں بھائی فیضان اور ذیشان اکثر چڑ جایا کرتے تھے اور پھر ابا سے شکایت کرتے کہ ابا، آپ جب بھی آتے ہیں صرف اپنی اس لاڈلی کے لیے ہی سب کچھ لاتے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں لاتے۔ تو ابا مسکرا کر بڑی محبت سے میرا ماتھا چومتے اور کہتے کہ اس میں تو میری جان بستی ہے اور یہی وہ پھول ہے جس کی برکت سے رب نے ہمیں رزق میں برکت دی ہے۔ ابا کا یہ جملہ سنتے ہی میری انا اور غرور کو مزید بڑھ لگ جاتے۔ میں بہت خوش ہوتی۔ میں بڑی شان اور نخرے سے اپنے بھائیوں کے سامنے مٹک مٹک کر چلتی اور انہیں چڑھاتی کہ دیکھو میں کتنی خاص ہوں کہ ابا صرف مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ بات صرف گھر تک محدود نہیں تھی۔ میں دیکھتی میں بہت خوبصورت بھی تھی۔ اسکول میں تمام لڑکیاں اور ٹیچرز میری خوبصورتی اور ذہانت کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھیں اور خاندان بھر میں دادی سے لے کر ہر چھوٹے بڑے کا پیار صرف مجھے ہی ملتا تھا۔ اس حد سے زیادہ لاڈ پیار اور ہر طرف سے ملنے والی تعریفوں نے میرے ذہن میں یہ زہریلی سوچ پختہ کر دی تھی کہ میں کوئی بہت بڑا شاہکار اور الگ مخلوق ہوں۔ میں ذرا سی بات پر اپنے بھائیوں کی شکایتیں ابا سے لگاتی اور جب انہیں ڈانٹ پڑتی تو مجھے اندر سے ایک عجیب سی فاتحانہ خوشی ملتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بڑا بھائی فیضان اپنی پڑھائی سے فارغ ہوا تو ابا نے اسے روزگار کے لیے دبئی بھجوا دیا، جہاں وہ جلدی سیٹ ہو گیا اور اچھا کمانے لگا، جبکہ چھوٹا بھائی ذیشان یہیں شہر میں اپنی دکان سنبھالنے لگا۔ زندگی کی تمام آسائشیں اور نخرے اپنے عروج پر تھے کہ ایک دن میں اپنی اماں کے ساتھ بازار سے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے واپس لوٹی۔ سخت گرمی اور تھکن کی وجہ سے اماں گھر پہنچتے ہی ہانپنے لگی اور صحن میں پڑے صوفے پر بیٹھ کر بولی کہ فوزیہ بیٹی، جلدی سے ٹھنڈا پانی لا دو۔ میں ابھی کچن سے پانی کا گلاس لا ہی رہی تھی اور اماں کو دے ہی رہی تھی اور خود بھی تھکی ہاری بیٹھنے والی تھی کہ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اس وقت اس دستک پر مجھے شدید غصہ آیا کہ نہ جانے کون ناگہانی مصیبت دروازے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے اور غصے میں تلملاتے ہوئے جا کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک خواجہ سرا کھڑا تھا، جس نے نہایت صاف ستھرا سفید لباس پہن رکھا تھا اور سفید دوپٹے سے اپنے سر کو اچھی طرح سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے بڑے دھیمے اور باادب لہجے میں کہا کہ بیٹی،
میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ میں نے فوراً ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا جملہ کاٹا اور طنزیہ انداز میں بولی، وہ تو تمہاری شکل سے ہی نظر آ رہا ہے، بولو کیا چاہیے؟ اس نے میری تلخی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بیٹی میں ابھی عمرہ کر کے واپس لوٹا ہوں اور میں نے اب ناچنا گانا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب محنت مزدوری بھی نہیں ہو پاتی، اس لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے تھوڑا بہت راشن کی مدد لے لیتا ہوں۔ مجھے اناج چاہیے، اپنی ماں سے کہو کہ خدا کے واسطے میری تھوڑی سی مدد کر دے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھا کر گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو میں ایک دم دروازے کی چوکھٹ کے بیچ میں ڈھٹائی سے کھڑی ہو گئی اور چیخ کر بولی، خبردار، جو ایک قدم بھی ہمارے گھر کے اندر رکھا، جو بات کرنی ہے باہر کھڑے ہو کر کرو۔ اچھے خاصے ہٹے کٹے تو ہو، تمہیں شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے؟ کچھ ہل جل کر کام کیوں نہیں کرتے اور خود کما کر کیوں نہیں کھاتے؟ کچھ محنت کرو۔ اس خواجہ سرا کے چہرے پر میری ان باتوں سے شدید دکھ اور کرب کے سائے لہرائے۔ میرے سر پر تو اپنے حسن اور امیر باپ کی لاڈلی ہونے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس کا مزید مذاق اڑانے کی نیت سے خباثت بھرے لہجے میں کہا، اچھا سنو، اگر تمہیں اناج چاہیے تو مجھے ابھی یہاں ڈانس کر کے دکھاؤ، پھر میں تمہیں گندن دے دوں گی۔ اس نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس بھرا، اپنی غمزدہ آنکھیں میری طرف اٹھائیں اور کہا، لڑکی پیچھے ہٹو اور جا کر اپنی ماں کو بلاؤ۔ میں تم سے نہیں، تمہاری ماں سے بات کروں گا۔ میں نے اپنے نخرے دکھاتے ہوئے کہا، میری ماں کو چھوڑو، مجھ سے بات کرو۔ اگر گندم چاہیے تو ڈانس کرنا پڑے گا۔ اس نے بے بسی سے کہا، میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں نے توبہ کر لی ہے اور اب میں ڈانس نہیں کرتا۔ یہ سن کر اس نے حد ہی کر دی۔ میں نے اس کے منہ کے بالکل سامنے جا کر زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی، ٹھمکا لگا کر اس کی نقل اتاری اور کہے لگاتے ہوئے اس کے وجود کا تماشا بنانے لگی۔ وہ خاموشی اور شدید غصے سے میری اس نیچ حرکت کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کے لہجے میں ایک عجیب سا جلال آیا اور وہ بولا، بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی مجبوری کا مذاق اڑانے اور ناچ گانے کا، تو جاؤ لڑکی، تمہیں تمہاری زندگی بھی اب اسی طرح نچاتی رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے سخت نظروں سے گھورا اور پلٹ کر جانے لگا۔ میں نے اس کے پیچھے سے پھر ایک روایتی گانا گاتے ہوئے اس کی ہنسی اڑائی اور وہ وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ جب میں اندر آئی تو اماں نے پوچھا کہ کوئی سائل یا فقیر تھا کیا؟ میں نے لاپرواہی سے بتایا کہ کوئی خواجہ سرا تھا، اماں مانگنے آیا تھا۔ میں نے کہا کہ ڈانس کر کے دکھاؤ تو برا مان کے چلا گیا۔ میری بات سن کر اماں کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ حیرت اور خوف سے مجھے دیکھنے لگیں اور بولی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی فوزیہ؟ خواجہ سراؤں سے اس طرح بات نہیں کرتے، ان کی آہ بہت بری ہوتی ہے۔ میں نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، اماں چھوڑیں بھی، مفت کا کھاتے ہیں، اگر عزت میں تھوڑی کمی آ گئی تو کیا ہوا؟ اماں نے تڑپ کر میرا ہاتھ تھاما اور منت بھرے لہجے میں بولی، خدا کے لیے ایسا مت کہو، ان کی بد دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ آئندہ کبھی کسی مجبور کا مذاق مت اڑانا۔ لیکن میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت میرے اندر عقل اور شعور ہی کہاں تھا کہ میں اپنی غلطی کو سمجھ سکتی یا خود اپنی غلطی کو غلط کہہ سکتی۔ اسی شام میرے ابا چھٹی پر گھر آ رہے تھے اور میں اس خوفناک واقعے کو بالکل بھول کر ان کے استقبال کی تیاریوں میں مگن ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ابا کی پسند کے بہترین کھانے تیار کیے اور جیسے ہی گاڑی کی آواز آئی میں بھاگ کر ابا کے گلے سے جا لپٹی۔
میں نے اپنی اس حرکت اور خواجہ سرا کی بددعا کا ذکر ابا سے بالکل نہ کیا، کیونکہ وہ میرے لیے ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ ابا کو آئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دوپہر اماں نے ابا سے بات چھیڑی کہ فیضان اب اچھا کمانے لگا ہے، ہمیں اس کے رشتے کی فکر کرنی چاہیے۔ مجھے اپنی بھانجی ثنا بہت پسند ہے، وہ بہت سادہ، خاموش اور دھیمے مزاج کی لڑکی ہے، ہمارے گھر کو بہت اچھے سے سنبھالے گی، وہ بہت سگڑ اور سلیقہ مند بھی ہے۔ ابا نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، بیگم مجھے ان کے گھر کا ماحول پسند نہیں، اس کے باپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں، اور اس نے ساری زندگی اپنی بیوی کی قدر نہیں کی۔ اس پر اماں نے بڑی محبت سے سمجھایا کہ اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی اس گھر میں آئے جو سخت حالات میں پلی بڑی ہو، وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں اپنی بہن سے بات کروں گی، وہ مجھے کبھی منع نہیں کہے گی۔ میں بھی ثنا کو پسند کرتی تھی، کیونکہ جب بھی میں ان کے گھر جاتی تھی وہ خاموشی سے میری خدمت کرتی اور زیادہ بولتی بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی اماں کا ساتھ دیا، اور فیضان نے بھی فون پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلے ہی دن ہم رشتہ لے کر خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ خالہ تو بہت خوش تھی، لیکن خالو نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا کہ سوچ کر بتائیں گے۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد جب کوئی جواب نہ آیا تو اماں کے دوبارہ زور دینے پر شام کو ان کی طرف سے ہاں کا حتمی پیغام آ گیا۔ اس بات پر میں اور ذیشان بہت خوش ہوئے اور ہم نے ویڈیو کال پر فیضان کو خوب چھیڑا، اسے بہت تنگ کیا۔ خیر وہ دن بھی آ گیا جب فیضان 1 مہینے کی چھٹی پر گھر آیا۔ فیضان میرا بڑا بھائی تھا، مگر میں اسے ہمیشہ پیار سے فیضو ہی کہتی تھی۔ شادی کی تیاریوں کے دوران فیضان نے اماں سے کہا کہ اماں، دبئی میں میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، اس کی چھوٹی سی فیملی ہے، یعنی اس کی والد اور ایک بہن، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری شادی میں شرکت کرے۔ اماں نے خوش دلی سے اجازت دے دی اور عمر کی والدہ اور بہن ہماری شادی میں شامل ہونے آ گئے۔ فیضان کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی اور ثنا بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ ابھی شادی کو چند ہی دن ہوئے تھے کہ دبئی سے فیضان کے پاس اس کے دوست عمر کی کال آئی، جس نے بتایا کہ میری والدہ اور بہن کو تمہاری بہن فوزیہ بہت پسند آئی ہے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ رشتہ مانگے، اگر تمہارے گھر والے راضی ہیں تو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ فیضان نے جب یہ بات گھر میں بتائی اور کہا کہ عمر انتہائی شریف، بااخلاق اور محنت کش لڑکا ہے، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور یوں میری زندگی کا ایک نیا موڑ طے ہونے جا رہا تھا۔ پھر ابا سے بات کی گئی اور گھر کے تمام افراد سے مشورہ کرنے کے بعد اس رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی۔ اس بات کو ابھی بمشکل 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ عمر کے گھر والے شادی کی شدید ضد کرنے لگے۔ سچ تو یہ تھا کہ میں خود ابھی شادی کے لیے اتنی جلدی راضی نہیں تھی اور بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے ابھی اتنی جلدی شادی نہیں کرنی ہے، لیکن اماں مجھے پیار سے سمجھانے لگیں کہ بیٹی، آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہی ہے، ہم نے تمہیں اپنے گھر سے رخصت کرنا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ فرض وقت پر ہی ادا کر دیا جائے۔ جب تمام گھر والوں نے بار بار یہی بات دہرائی تو میں ان کے سامنے مان گئی اور یوں میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ دوسری طرف میری بھابھی ثنا، جو شروع میں بہت خاموش طبع اور کم گو تھی، اب اس کا رویہ کافی بدل چکا تھا۔ اب وہ بات بات پر نخرے دکھاتی اور ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی، خاص طور پر میرے ہر کام میں خامی نکالنا اس کی عادت بن چکا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اس بات پر شدید حسد
اور غصہ ہوتا تھا کہ میں اس گھر کی لاڈلی بیٹی کیوں ہوں۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ اماں، یہ آپ کی بھانجی جب آئی تھی تو کتنی سیدھی بنتی تھی، لیکن یہاں آتے ہی اس کی زبان کتنی تیز چلنے لگی ہے۔ لیکن جب بھی ہم فیضان سے اس بات کا ذکر کرتے کہ تمہاری بیوی کا رویہ درست نہیں ہے، تو وہ آگے سے صاف کہہ دیتا کہ اماں، یہ آپ کی اپنی بھانجی ہے اور آپ خود ہی اسے پسند کر کے لائی تھی، اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر ہم خاموش ہو جاتے۔ کچھ عرصے بعد فیضان نے ذیشان کو بھی اپنے پاس دبئی بلا لیا۔ اب گھر میں صرف میں اور اماں ابا رہ گئے تھے۔ اماں کو ہر وقت یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ کہیں میری اور بھابھی کی کوئی بڑی لڑائی نہ ہو جائے۔ اسی اندیشے کے پیش نظر اماں نے میری شادی کی تیاریوں میں مزید جلدی کی اور تمام تاریخیں پکی کروا دیں۔ شادی کے دن عمر کے گھر والے آئے اور تمام رسمیں طے پا گئیں۔ شادی والے دن ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا، رونقیں لگی ہوئی تھی، ہر طرف رونق تھی اور ہر بندہ خوش تھا، اور میری بارات آ چکی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں سج دھج کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک باہر سے شدید شور و غل اور ہنگامے کی آوازیں آنے لگیں۔ ابھی میں کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ میری کزن بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، فوزیہ، تمہاری نند کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسے شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، وہ باہر لوگوں سے بدتمیزی کر رہی ہے، کسی کا دوپٹہ کھینچ رہی ہے تو کسی کو مارنے دوڑ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میرا رنگ فک ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اماں بھی پریشان حال کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ میں تو حیران ہوں کہ تمہاری نند کو کیا دورہ پڑا ہے، تمہاری ساس سب سے معافیاں مانگتی پھر رہی ہے اور صفائیاں دے رہی ہے۔ کہ اسے ذرا نفسیاتی مسئلہ ہے اور وہ کبھی کبھی یوں آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جلدی میں میری نند راحیلہ کو، جسے سب پیار سے روبی کہتے تھے، سنبھال کر اسپتال لے گئے۔ نکاح تو چونکہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے بنا کسی لمبی رسم کے میری رخصتی میں شدید جلدی مچائی۔ میرا دل عجیب و غریب وسوسوں اور خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ تمام عجیب باتیں سن کر اندر ہی اندر ایک انجانا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو وہاں کا منظر بھی کچھ الگ نہ تھا۔ گھر میں وہی ہنگامہ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ تمام رشتہ دار اور ساس مل کر روبی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ کسی پاگل عورت کی طرح چیخ چلا رہی تھی۔ میں شش و پنج میں پڑ گئی کہ جب یہ لوگ مجھے دیکھنے آئے تھے یا منگنی کے وقت تو یہ لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک اور نارمل لگ رہی تھی، پھر اچانک سے اسے کیا دورہ پڑ گیا۔ میں ڈری سہمی اپنی دلہن والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے لیکن میرا شوہر عمر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ تنہائی اور سناٹے میں میری گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ میں نے ہمت کر کے ہلکا سا دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو کچھ لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے اور کچھ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کسی کو اس بات کا مطلق احساس نہیں تھا کہ ایک نئی نویلی دلہن کمرے میں اکیلی اور پریشان بیٹھی ہے۔ نہ ہی کوئی لڑکی میرے پاس حال احوال پوچھنے آئی۔ میں شدید بے چینی کے عالم میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں نند کی طبیعت کیسی ہے اور میرا شوہر کہاں رہ گیا ہے۔ ابھی میں دروازے سے باہر جھانک ہی رہی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر کی رشتہ دار عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے قریب بیٹھ کر کہنے لگی، بیٹی، تمہاری نند کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے عمر اور تمہاری ساس اسے لے کر ہسپتال گئے ہیں، جیسے ہی وہ فارغ ہوگا تمہارے پاس آ جائے گا۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، خالہ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ اس عورت نے آس پاس دیکھ کر
رازداری سے بتایا، اصل میں یہ پہلے کسی کو پسند کرتی تھی اور اس کی شادی بھی ہوئی تھی، لیکن سسرال والوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ جب یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تو وہ لوگ اسے واپس چھوڑ گئے۔ اب اس کا یہی حال رہتا ہے، لیکن تمہارا شوہر اور ساس اس معاملے میں بہت حساس اور جاہل ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اس حالت پر کوئی کچھ نہ کہے اور نہ اسے روکے۔ پھر اس عورت نے میری طرف رحم ترسی سے دیکھا اور بولی، مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے۔ اتنی پیاری بچی کو کس جنجال میں پھنسا دیا؟ تمہاری یہ نند تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ وہ عورت تو یہ ڈراؤنی باتیں سنا کر چلی گئی، لیکن خوف کے مارے میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ بھاری عروسی لباس اتار کر ہلکے کپڑے پہن لوں تاکہ کچھ آرام کر سکوں، لیکن پھر ذہن میں خیال آیا کہ شوہر پہلے ہی بہن کی بیماری سے پریشان ہے۔ اگر اس نے مجھے لباس بدلے دیکھا تو سوچے گا کہ اسے میری اور میری بہن کی کوئی فکر نہیں ہے اور یہ آرام سے کپڑے بدل کر بیٹھ گئی ہے۔ اس نے تو مجھے دلہن کے روپ میں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں دل پر ہاتھ رکھ کر اسی بھاری جوڑے میں بیٹھی رہی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا تو عمر تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ میں آس لگائے بیٹھی تھی، لیکن اس نے کمرے میں آتے ہی محبت بھرے جملوں کے بجائے تلخ لہجے میں کہا، آپ ابھی تک یوں ہی دلہن بنی بیٹھی ہیں؟ گھر میں اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور آپ کو صرف اس بات کا انتظار ہے کہ میں بیٹھ کر آپ کے حسن کی تعریفیں کروں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے باہر نکل کر سب کا حال احوال پوچھتی اور ان کے ساتھ بیٹھتی۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکتی رہ گئی، کیونکہ میں تو صرف اس کا لحاظ کر کے اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ مجھے خود غرض سمجھ رہا تھا۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید آپ کو برا لگے۔ بہرحال روبی اب کیسی ہے؟ اس پر وہ اور زیادہ چڑھ گیا اور سخت نظروں سے دیکھ کر بولا، اب وہ آپ کی بھی نند ہے۔ کیا آپ اس کا نام لینے کے بجائے احترام سے بات نہیں کر سکتی؟ صرف آپ کی بہن کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ میں اس کی اس بلا وجہ کی نکتہ چینی پر دھنگ رہ گئی کہ وہ ہر بات کا الٹا مطلب نکال رہا تھا۔ میں نے دھیمے سے کہا، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس پوچھ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے رخ موڑ کر کہا، کچھ بہتر ہے، آپ اب یہ بھاری کپڑے تبدیل کریں، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ میں نے خاموشی سے کپڑے بدلے، منہ دھویا اور آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ پہلے ہی تھکن سے سو چکا تھا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید ہسپتال کے خوار ہونے اور پریشانی کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ باہر جا کر نند کی طبیعت دیکھ کر آتی ہوں تاکہ شوہر کو دوبارہ طعنہ دینے کا موقع نہ ملے۔ میں نے سرخ رنگ کا ہلکا سا لان کا سوٹ پہنا، ہلکا سا میک اپ کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ زیادہ تر لوگ ابھی سو رہے تھے۔ کچن میں ایک عورت کام کر رہی تھی جو شاید کام والی تھی۔ میں نے اس سے مسکرا کر پوچھا، باجی روبی کہاں ہے اور ساس کا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے اشارے سے کمرہ بتا دیا۔ میں جیسے ہی اس کمرے کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ میری ساس گہری نیند سو رہی تھی اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے تھے۔ میری نند بیڈ پر لیٹی ہوئی خود ہی اپنے ہاتھوں سے فضول اشارے کر رہی تھی، جیسے کوئی انسان تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ میں نے ہمدردی کے تحت اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا، آپی آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے جسم سے لگا وہ ایک دم سے خوفناک غصے میں آ گئی۔
اور میرا بازو اتنی زور سے جکڑ لیا کہ میری چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اتنی وحشت سے جھنجھوڑنے لگی کہ میری روح کانپ گئی۔ وہ چیخ کر بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا لگتا ہے تمہیں میرے بھائی سے شادی کر کے تم مجھے اس گھر سے نکال دو گی؟ تم مجھے اس سے الگ کرو گی؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے پاگلوں کی طرح مجھے مارنا شروع کر دیا اور اپنے لمبے ناخن میرے چہرے پر گاڑ دیے، جس سے میرے چہرے پر 2-3 جگہ گہرے زخم آئے اور خون رسنے لگا۔ شور اور میری چیخیں سن کر گھر کے مہمان اور میری ساس بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ کافی مشقت کے بعد ان لوگوں نے مل کر مجھے اس کے چنگل سے چھڑایا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس شور سے عمر جاگ گیا۔ جب اس نے میرا ڈرا ہوا چہرہ اور خون دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے روتے ہوئے بتایا کہ میں تو بس ان کا حال پوچھنے گئی تھی کہ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے ہمدردی دکھانے کے بجائے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں اتنی صبح وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کل تمہیں دلہن بنے دیکھ کر اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھی۔ پھر وہ مجھے صفائیاں دینے لگا کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کا شوہر کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو گیا تھا، جس کا دکھ وہ برداشت نہ کر سکی اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ ہم 3 سال سے علاج کروا رہے تھے، لگا تھا کہ ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن تمہاری شادی کا ماحول دیکھ کر دوبارہ دورہ پڑ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں ہدایت کی کہ میں اس کے سامنے نہ جایا کروں۔ آج میرا ولیمہ تھا، لیکن جب میں نے آئینے میں دیکھا تو میرا سجا سجوایا چہرہ ناخنوں کے نوچے جانے سے زخمی ہو چکا تھا۔ مجھے شدید صدمے کی حالت میں پارلر بھیجا گیا، جہاں پارلر والی بھی میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ولیمے کے بعد میرے ماں، باپ اور بھائی ملنے آئے تو میرے چہرے کے نشانات دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ میں نے رو کر ماں کو بتایا کہ وہ لڑکی مکمل پاگل ہے اور میں یہاں رہ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ اماں نے بے بسی سے میرا ماتھا چوما اور بولی، بیٹی، اگر ہمیں ذرا بھی معلوم ہوتا تو ہم یہاں رشتہ کبھی نہ کرتے، لیکن اب جو نصیب میں لکھا تھا ہو گیا، تم اس سے بچ کر رہو۔ اللہ تمہارے شوہر کو ہدایت دے، ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ولیمے کے بعد عمر کچھ دیر کے لیے مجھے میرے میکے چھوڑنے گیا اور پھر واپس لے آیا۔ میں ڈر کے مارے اپنی نند کے سامنے نہیں جاتی تھی، مگر اس کی پاگل پن اور حرکتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ پکا ہوا کھانا زمین پر گرا دیتی، کچن میں جا کر برتن توڑتی، جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ کھانا بنانا پڑتا۔ ایک دن اس نے صحن میں آ کر میرے جہیز کی قیمتی برتن نیچے پھینک کر توڑنا شروع کر دیے۔ میں مجبوراً باہر نکلی اور روتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا کہ خدا کے لیے کچھ تو چھوڑ دو۔ اسی وقت عمر آ گیا اور اس نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ میں نے عمر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے اسے کسی اچھے پاگل خانے یا ہسپتال میں منتقل کرو، یہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میری بات سن کر عمر نے مجھے سخت نفرت سے دیکھا اور اپنی بہن کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب میری زندگی جہنم بن چکی تھی۔ وہ جب چاہتی میرے کمرے میں گھس کر چیزیں الٹ پلٹ کر رکھ دیتی، میرے کپڑے پھاڑ دیتی۔ جب میں اپنی ساس سے فریاد کرتی تو وہ الٹا مجھے طعنہ دیتی کہ وہ تو بیمار ہے، تم تو عقل مند ہو، اپنے کمرے کو تالا لگا کر رکھا کرو۔ مگر تالا کب تک لگایا جا سکتا ہے؟ میں نے نوٹ کیا کہ وہ کئی بار جان بوجھ کر ڈرامہ کرتی تھی۔ جب شوہر گھر پر ہوتا تو وہ بالکل نارمل رہتی اور ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی،
لیکن جیسے ہی میں سامنے آتی یا اپنے شوہر کے قریب بیٹھتی وہ فوری طور پر پاگل پن کا ڈرامہ شروع کر دیتی تھی۔ ایک دن عمر کے ساتھ مجھے کہیں باہر جانا تھا۔ میں نے اپنے پسندیدہ سوٹ کو استری کر کے بیڈ پر رکھا اور غسل خانے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو میرا وہ نیا سوٹ کینچی سے جگہ جگہ سے کٹا ہوا پڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر نے دیکھا تو کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میں نیا دلا دوں گا، دوسرا پہن لو۔ ہم باہر تو گئے لیکن میرا دل بھج چکا تھا۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، جس پر عمر بہت خوش ہوا۔ اس نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور وہ واپس دبئی جا رہا ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ مجھے اس ہاؤس میں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی زمینوں پر کام کر لو، میں تمہاری بہن اور ماں کو اکیلی نہیں سنبھال سکتی۔ اس نے میری بات سن کر کہا، بہن کو اسپتال داخل کروانے کا سوچا؟ تو میری ساس چیخنے لگی، اپنی بیوی کی زبان مت بولو، یہ میری بیٹی کو غصے سے دیکھتی ہے، اس لیے وہ ایسا کرتی ہے۔ یہ منحوس قدم جب سے اس گھر میں آئے ہیں ہماری خوشیاں چھن گئی ہیں۔ یہ میری بیٹی کو پاگل خانے بھیجنا چاہتی ہے۔ میں نے صفائی دینی چاہی کہ اماں میں تو بس علاج کا کہہ رہی ہوں، لیکن ساس نے ایک نہ سنی۔ عمر مجھ سے محبت کرتا تھا اور باپ بننے کی خبر کے بعد میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر ساس کو ہماری یہ قربت بالکل بھی زہر لگتی تھی، انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن رات کے 8 بجے میں نے کھانا بنا کر اپنی ساس اور نند کو ان کے کمرے میں دیا اور اپنا اور عمر کا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہم ابھی کھانا شروع ہی کرنے والے تھے کہ ساس کا زوردار شور سنائی دیا۔ ہم بھاگ کر ان کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ روبی کے منہ سے جھاگ نکل رہے اور وہ تڑپ رہی تھی۔ ساس نے چیخنا شروع کر دیا، میری بیٹی کو زہر دے دیا گیا ہے۔ ہم بھاگے بھاگے ہسپتال پہنچے جہاں ڈاکٹر نے بھی تصدیق کی کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ میری ساس نے فوراً الزام میرے سر تھوپ دیا اور پولیس کو بلا لیا کہ وہ یہی کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نماز پڑھنے لگی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ یہ ہم دونوں ماں بیٹی کو مارنا چاہتی ہے۔ عمر جو خاموش کھڑا تھا اس نے میری طرف شک اور نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور بولا، فوزیہ تم میری بہن سے نفرت کرتی تھی، مجھے معلوم تھا، لیکن تم اس کی جان لے لو گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے زہر نہیں دیا، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ پولیس مجھے تھانے لے گئی۔ روبی کا مدہ واش کر کے اس کی جان تو بچا لی گئی، لیکن میری وہ رات تھانے کے سلاخوں کے پیچھے گزری۔ جب میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ دوڑے چلے آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح روئے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ ابا نے فوج سے اپنے تعلقات استعمال کیے اور مجھے ضمانت پر رہا کروا کر اپنے گھر لے آئے، لیکن عمر کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے میرا فون اٹھانا بند کر دیا اور مجھ سے تمام رشتے توڑ لیے۔ اس شدید صدمے، تھانے کی ذلت اور مسلسل روئے جانے کی وجہ سے میری طبیعت بگڑ گئی اور ہسپتال میں میرا حمل ضائع ہو گیا۔ میں 3 دن ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی۔ ابا نے عمر اور اس کی ماں کو خبر دی، لیکن کوئی بھی مجھے دیکھنے تک نہ آیا۔ میں ہسپتال سے فارغ ہو کر ضد کر کے اپنے سسرال جانا چاہتی تھی تاکہ عمر کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکوں، لیکن ابا مجھے سنبھالتے رہے۔ ہسپتال سے آئے ہوئے ابھی 1 ہی ہفتہ ہوا تھا کہ ایک دن دروازے پر ڈاکیہ آیا۔ ابا باہر گئے اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کاغذات تھے اور وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔
میں نے بھاگ کر ان کے ہاتھ سے وہ کاغذ لیے، اس میں میری طلاق کے کاغذات تھے۔ عمر نے اپنی ماں کے کہنے پر بغیر کسی تفتیش کے مجھے طلاق دے دی تھی۔ عورت کی زندگی میں جو پہلا مرد آتا ہے وہ اسے ہی اپنی کل کائنات سمجھ لیتی ہے، اور عمر کے اس فیصلے نے میری روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ طلاق کے کچھ دن بعد دبئی سے معلوم ہوا کہ عمر نے وہاں اپنی نوکری کی جگہ بدل لی ہے، اور میرے بھائی فیضان سے بھی تمام تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ شادی کا تمام سامان میرے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ میں اپنے جہیز کی ایک ایک چیز کو چھو کر روتی رہتی۔ میری اس حالت نے میرے باپ کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور کچھ ہی عرصے بعد ابا میری اس جدائی اور دکھ کا صدمہ نہ سہتے ہوئے خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا کے جانے کے بعد میری زندگی پر دکھوں کے مزید پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک دن میرے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے اٹھایا تو وہی ادھیڑ عمر عورت تھی جو میری شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے سنسنی خیز انکشافات کرتے ہوئے بتایا، فوزیہ، تمہاری ساس اور نند نے مل کر وہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ وہ زہر تمہاری ساس نے خود اپنی بیٹی کو دیا تھا، اور تھوڑی ہی مقدار میں دیا تھا تاکہ وہ مرے نہ، اور پھر فوراً سے شور مچا دیا تاکہ الزام تم پر آئے اور تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ تمہاری ساس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بیٹا اپنی خوبصورت بیوی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے اور ماں بہن کو نظر انداز کر رہا ہے۔ حسد میں اس نے اپنی ہی بیٹی کو استعمال کر کے تمہارا گھر اجاڑ دیا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ کوئی ماں ایسا کیسا کر سکتی ہے؟ جس عورت نے مجھے خود پسند کیا تھا وہی میرے اجاڑنے کی وجہ تھی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد میری بھابھی ثنا کا رویہ انتہائی بدترین ہو گیا۔ وہ بات بات پر مجھے طعنی دیتی کہ تم نے اپنے سسرال والوں کو زہر دیا، اپنے باپ کو کھا گئی، اب کیا ہمیں بھی مارنے کا ارادہ ہے؟ کسی اور سے شادی کرو اور ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ وہ فیضان پر بھی زور دیتی کہ میری دوسری شادی کروا کر جان چھڑائے۔ میرا دوسرا بھائی ذیشان دبئی میں ہی سیٹ ہو گیا تھا اور اس نے وہیں شادی کر لی تھی۔ وہ کبھی واپس نہ آیا۔ اماں میری وجہ سے دن رات گھلتی رہتی تھی، اور آخر کار لوگوں کے طعنوں اور بھابھی کے زہریلے رویے سے تنگ آ کر اماں نے میری شادی ایک بڑی عمر کے شخص سے کروا دی، جس کی پہلی بیوی سے 2 بچے تھے اور اس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ اب میں اس کے گھر میں ایک نوکرانی کی طرح دن رات کام کرتی تھی اور اس کے بچوں کو سنبھالتی ہوں اور گھر کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اس شخص کے لہجے میں نہ محبت ہے اور نہ ہی کوئی احساس، بس ایک فرض ہے جو وہ ادا کر رہا ہے۔ جب اپنے پہلے شوہر نے میرا دل اور مان توڑ دیا تھا تب سے میری اپنی ذات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ میں کبھی اماں کو فون کرتی ہوں تو وہ بس یہی کہتی ہے کہ بیٹی صبر کرو، بھائی کے گھر میں پڑے رہنے اور بھابھی کے طعنے سننے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کی ہو کر رہو۔ کم از کم کوئی تم پر قاتل ہونے کا الزام تو نہیں لگایا رہا۔ میری عمر ابھی اتنی نہیں تھی، جبکہ میرے دوسرے شوہر کی عمر کافی زیادہ تھی۔ اس کی بہن تھی جو اکثر اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آیا کرتی تھی، اور اس کا شوہر انتہائی عجیب اور مشکوک قسم کا انسان تھا۔ وہ جب تک ہمارے گھر میں رہتا مجھے مسلسل گھورتا رہتا۔ میں گھر میں جہاں بھی جاتی وہ بلا وجہ وہیں آ جاتا اور بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا۔ کچھ ہی عرصے میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے بغیر بھی تنہا ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ میں اپنے اخلاق اور گھر کی عزت کی خاطر خاموش رہتی اور اس کی سسرالی داماد کے طور پر عزت کرتی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کے رویے کی شکایت کی تو میرا شوہر یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی بہنوئی پر غلط الزام لگا رہی ہوں۔ ایک دن وہ شخص ہمارے گھر آیا، چائے پانی پی کر چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری نند شدید طیش اور ہنگامہ کرتی ہوئی ہمارے گھر آ گئی۔
اس نے فوراً فون کر کے اپنے بھائی کو دکان سے گھر پر بلایا اور سب کے سامنے چیخ چیخ کر جھوٹے الزامات لگانے لگی کہ تمہاری اس نئی نویلی بیوی نے میرا گھر برباد کر کے رکھ دیا۔ تم اس مہارانی کو لائے ہو جو دوسروں کے مردوں پر نظر رکھتی ہے۔ اس نے میرے شوہر کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے۔ میرا شوہر اب دن رات اسی کی تعریفیں کرتا ہے اور جب میں نے اسے روکا تو وہ مجھے طلاق دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس بدکردار عورت کو ابھی کے ابھی گھر سے نکالو۔ یہ تمہاری عزت اور گھر دونوں خاک میں ملا رہی ہے۔ میں یہ سن کر سن ہو گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑے، ان کی منتیں کیں اور قسمیں کھائیں کہ خدا کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بات سنو، میرا ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ میں تو صرف ایک رشتہ دار کی حیثیت سے ان کی عزت کرتی ہوں، مگر میری ساس اور اس ادھیڑ عمر شوہر کو، جسے شاید پہلے ہی شک تھا کہ اتنی کم عمر بیوی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی، میری ایک بات کا بھی یقین نہ آیا۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھ پر تشدد شروع کر دیا اور بے تحاشا مارنے لگا۔ اسی ہولناک لمحات میں میری قسمت کا کھیل دیکھیے۔ میری اماں اپنے چھوٹے کے بیٹے کے ساتھ مجھ سے ملنے اور گھر کا کچھ ضروری سامان دینے آئی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر مجھے بے رحمی سے پیٹ رہا تھا اور میری نند پاس کھڑی مسکرا کر یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنی ماں کے گلے سے لگ گئی اور روتے ہوئے چیخنے لگی کہ اماں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں بے قصور ہوں اور یہ مجھے مار رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے بھائی سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور دونوں میں شدید گالی گلوچ اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس گرما گرمی اور لڑائی جھگڑے کے دوران میرے شوہر نے طیش میں آ کر مجھے 3 بار طلاق دے دی۔ میری اماں جو اپنی بیٹی کی خیر خبر لینے اور تعارف دینے آئی تھی، اپنی ہی بیٹی کو دوسری بار طلاق یافتہ بنا کر ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئی۔ میں ایک دم پتھر کی بن چکی تھی۔ مجھ پر ایسے گھنونے اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت خودکشی کر کے اس ذلیل دنیا سے ختم ہو جاؤں۔ گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں بستر کے پاس نیچے زمین پر بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ رات کے 10 بجے میری اماں ٹوٹے ہوئے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ میرے لیے کھانے کی پلیٹ لے کر آئیں۔ انہوں نے نوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈالنا چاہا تو میں نے بے بسی اور دکھ سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں، آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میری زندگی تباہ ہو گئی؟ اماں نے تڑپ کر میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے میری بچی کو کسی کی زہریلی نظر کھا گئی۔ جب اماں نے نظر لگنے کی بات کی تو میرے ذہن میں صدمے کا ایک دھماکہ ہوا اور مجھے ایک دم سے وہی خواجہ سرا یاد آ گیا جس کا میں نے سالوں پہلے اپنے حسن کے غرور میں شدید مذاق اڑایا تھا۔ وہی خواجہ سرا جس نے جاتے ہوئے غصے میں کہا تھا کہ جا لڑکی، زندگی تجھے اب اسی طرح نچاتی رہے گی۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اماں، آپ کی بیٹی کو کسی کی نظر نہیں لگی بلکہ کسی کی آہ اور بد دعا لگ گئی ہے۔ اماں نے گھبرا کر میری طرف دیکھا تو میں نے رو کر انہیں بتایا کہ کس طرح میں نے اپنے غرور میں اس فقیر خواجہ سرا کا تماشا بنایا تھا، تالیاں بجا کر ڈھمکا لگایا تھا اور وہ کس طرح مجھے بد دعا دے کر گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور دونوں ماں بیٹی زار و کتار روتی رہیں۔ اماں نے کہا، بیٹی،
اب تو تمہیں وہ واپس نہیں مل سکتا، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر سچی معافی مانگو۔ کسی مجبور کی بددعا بہت بھاری ہوتی ہے، مگر اب چڑیاں کھیت چگ چکی تھیں۔ میری بھابھی ثنا کا رویہ اب اور زیادہ زہریلا ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت تانے دیتی کہ تمہارا تو کردار ہی خراب ہے، تم کہیں بس ہی نہیں سکتی، ہر گھر سے طلاق لے کر آ جاتی ہو، اپنے باپ کو بھی کھا گئی اور اب ہمارا گھر بھی برباد کرو گی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جب میں اپنے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتی تو سوچتی کہ میرا اتنا حسن کس کام آیا جب نصیب میں صرف ذلت ہی لکھی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد میری حالت دیکھ کر اماں بھی اندر ہی اندر گھلتی رہیں اور ایک دن خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اماں کے سائے کے اٹھتے ہی میرا آخری آسرا بھی ختم ہو گیا۔ اماں کے جانے کے بعد بڑے بھائی فیضان کا بس اتنا کرم تھا کہ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، اور جب بھابھی حد سے زیادہ تلخ باتیں کرتی تو وہ اسے تھوڑا منع کر دیتا اور مجھے صبر کی تلقین کرتا۔ دوسرے بھائی ذیشان نے تو دبئی میں ہی شادی کر لی تھی اور کبھی پاکستان واپس نہ آیا۔ آج مجھے اپنے بھائی کے گھر بے بس اور لاچار بیٹھے پورے 7 سال ہو چکے ہیں۔ اب نہ دوبارہ شادی کرنے کا کوئی دل کرتا ہے اور نہ ہمت رہی ہے، اور اگر کہیں سے کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ پر کردار کا الزام لگا ہے اور مجھے 2 جگہ سے طلاق ہوئی ہے تو وہ دوبارہ واپس نہیں آتے تھے۔ اب میں صبح سے شام تک اپنے بھائی کے بچوں کو سنبھالتی ہوں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں، بھابھی کی ذلت آمیز باتیں اور طعنے چپ چاپ سنتی ہوں اور بدلے میں صرف 2 وقت کی روٹی کھاتی ہوں۔ میں اپنی اس کہانی کے ذریعے اپنے تمام سننے اور پڑھنے والوں کو صرف ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی غریب، بے بس اور مجبور انسان کی مجبوری کا مذاق نہ اڑائیں۔ مجھے نہیں معلوم لوگ کیا سوچتے ہیں، لیکن مجھے اس بات پر 100% یقین ہے کہ خواجہ سرا یا کسی بھی مظلوم کی آہ اور بددعا عرش کو ہلا دیتی ہے، اور مجھے وہی بددعا لگ چکی ہے۔ میری زندگی اب یوں ہی گمنامی اور دکھوں میں گزر جائے گی، کیونکہ اب مجھ میں پہلے جیسا حوصلہ اور ہمت نہیں رہی۔ جسم بھی بیماریوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ بس دن رات اپنے رب کو یاد کرتی ہوں، اسے سے لو لگائی ہے اور اسی سے دوستی کر لی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ میری بقیہ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔